السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے جو رکے تو کوہے گراں دے ہم۔ مصنفہ ہے انیزہ سید، قسط نمبر 8، اور اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے۔ آج مولوی صاحب کی بیوی آئی تھی ہماری طرف۔ صابرہ نے چودھری سردار کو اطلاع دی۔ چودھری سردار کبھی کبھار ہی گھر کی طرف آتے تھے، ان کا زیادہ تر قیام فارم ہاؤس میں ہی رہتا تھا، اور صابرہ کا دل فارم ہاؤس میں کبھی نہیں لگتا تھا۔ انہیں گاؤں کے اندر بنا اپنا گھر، جس میں وہ ہمیشہ سے رہتی آئی تھیں، بہت اچھا لگتا تھا۔ یہاں گاؤں کی اکثر عورتیں ان کے پاس بلا روک ٹوک جب دل چاہے آ سکتی تھیں، جبکہ فارم ہاؤس گاؤں سے الگ بنا ہوا تھا، جہاں جانے کے لیے خصوصی تردد کرنا پڑتا تھا اور اندر داخل ہونے کے لیے کئی طرح کی چیکنگ کے مرحلے سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ صابرہ کو ان دیہاتی خواتین کی سنگت کی عادت سی ہو گئی تھی، اسی لیے فارم ہاؤس میں ان کا دل گھبراتا تھا اور وہ ادھر ہی خوش رہتی تھیں۔ مولوی صاحب کی بیوی تو کبھی ادھر کو نہیں آئی شاید، چودھری سردار نے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے یاد کیا۔ ہاں، سنا تھا بڑی دماغ والی ہے، کبھی کم ہی کسی کے گھر جاتی ہے، نہ میلاد پڑتی ہے، نہ کبھی کسی کی محفل میں شریک ہوتی ہے۔ صابرہ کے چہرے پر ایک تمسخرانہ سی مسکراہٹ ابھری۔ تو اب کیسے آ گئی ہمارے گھر؟ چودھری صاحب نے کبھی صابرہ سے ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ مولوی سراج پر کیسا ہاتھ رکھتے ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ بیٹی نے 9ویں کا امتحان دینا ہے اور اسکول والے پیدائش کی پرچی مانگ رہے ہیں داخلہ بھجوانے کے لیے، صابرہ نے کہا۔ تو چودھری صاحب کا دانت خلال کرتا ہاتھ لمحہ بھر کو رکا اور انہوں نے صابرہ کی طرف دیکھا۔ تو یہ کہ اس کے پاس بچی کی پیدائش کی پرچی نہیں ہے، پتہ نہیں پیدائش درج نہیں کرائی کہ پرچی گم ہو گئی، صابرہ نے بتایا۔ جو بھی ہوا، بس پرچی نہیں ہے ان کے پاس اور اس کے بغیر داخلہ نہیں جانا بچی کا۔ اوہو، تو جہاں بچی کی پیدائش ہوئی تھی وہاں جا کر یونین کونسل میں درخواست دیں، چودھری صاحب نے سیدھا حل بتایا۔ وہ تو کہہ رہی تھی چودھری صاحب سے کہیں پرچی بنوا دیں۔ صابرہ کو چودھری صاحب کا مشورہ ذرا نہ بھایا۔ مولوی صاحب کی مزاجدار بیوی کا کام کر کے اس پر احسان چڑھانے کا خوب موقع ہاتھ آیا تھا۔ لو، چودھری صاحب کیسے بنوا دیں بھائی پرچی؟ چودھری سردار کو الجھن سی ہوئی۔ مجھے کیا پتہ لڑکی کی پیدائش کہاں اور کب ہوئی تھی؟ وہ آپ ان سے پوچھ لیں مولوی صاحب سے، صابرہ نے بے نیازی سے کہا۔ کہہ رہی تھی نہیں تو لڑکی کا سال ضائع ہو جائے گا۔ اوہو بھائی، لوگوں کو بھی کیسے کیسے کام پڑ جاتے ہیں، چودھری صاحب جھنجھلا کر بولے۔ اب یہ کہہ کر کہ لڑکی کا سال ضائع ہو جانا ہے، میرے سر پر سوار کر دی بات۔ چودھری صاحب نے جیب سے سیل فون نکالتے ہوئے کہا۔ او ماسٹر جی، ذرا کھاری کو بھیجو مولوی سراج کی طرف، بولو لڑکی کے سارے قوائف کاغذ پر لکھ بھیجیں۔ ان کی سنو، داخلے کا وقت سر پر آیا کھڑا ہے، ان کو اب یاد آیا پیدائش کی پرچی بنوانی ہے ابھی۔ چودھری صاحب ماسٹر کمال کو ہدایات دیتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اور ان کو یہ بھی کہہ دو کہ اگر لیٹ فیس کے ساتھ بھی داخلہ بھیجنا پڑا تو بھیجیں گے ضرور، بچی کا سال نہیں مرنے دیں گے۔ لو، میں نے سوچا تھا پرچی بنوا کر میرے ہاتھ میں دے دیں گے اور میں اس نخرے والی بی بی کو بلا کر 4 احسان چڑھا کر اس کے حوالے کر دوں گی۔ انہوں نے کھاری کو آگے لگا دیا۔ صابرہ نے یہ گفتگو سن کر سوچا اور ناک چڑھائی۔ ایک تو یہ کمبخت کھاری ہمارے سر پر چڑھا بیٹھا ہے، جو گھر کا کام ہے کھاری ہی کرے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ پر ہے نگوڑا بڑا شریف اور تابع دار، میرے کام تو بھاگ بھاگ کر کرتا ہے، ایک بار پیغام بھیجوں دوڑ کر میری طرف آتا ہے۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے محبت سے سوچا، جیتا رہے ہمارے تو ڈیرے کی رونق ہے بھلا مانس، انہوں نے سوچا اور چودھری صاحب سے مخاطب ہوئیں۔ میں سوچ رہی ہوں لاہور رہ آؤں 2 دن۔ فائزہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی 2-3 نئی دکانیں بنی ہیں بڑی بڑی، آ کر دیکھ لیں۔ دکانیں نہیں، مالز بیگم صاحبہ، شاپنگ مالز۔ چودھری سردار ہنسے۔ اوہو، وہ جھنجھلائیں، وہی ہوں گے۔ اس بار کھاری کو میں نے ساتھ لے کر جانا ہے، اسے بڑی پہچان ہو گئی ہے لاہور کے راستوں کی۔ نہیں بھائی، کھاری نہیں جا سکتا، اس کے بغیر یہاں کام نہیں چلتا، چودھری صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ اس دفعہ میں نے بھی کھاری کو ہی لے کر جانا ہے، آپ دوسرے بندوں پر کام ڈالیں گے تو انہیں کام چلانے کی عادت پڑے گی نا۔ صابرہ نے بھی جیسے ٹھان لی کہ اپنی مرضی چلائیں گی۔ چلو جب خیر سے جانے کی تیاری کرو گی تو دیکھیں گے، چودھری صاحب نے بحث ختم کی اور اٹھ کر صحن میں چلے گئے۔ میری زندگی میں تو کوئی اتار چڑھاؤ کبھی آیا ہی نہیں، میں جیسی زندگی بچپن سے گزارتی آئی ہوں، زندگی ابھی بھی ویسی ہی ہے، سادہ اور سیدھی۔ میرے گھر کا ماحول بھی ویسا ہے جیسا بچپن میں نے پایا، لگی بندھی روٹین۔ ممی اور بابا دونوں جاب کرتے تھے، مگر دونوں ہی میرے اور سلمان کے معاملے میں بے حد کیئرنگ رہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ بچپن سے ہی گھول کر پلا دیا گیا۔ گھر کا ہر فرد دن بھر جہاں بھی رہا، مغرب کی اذان کے بعد اسے گھر سے باہر رہنے کے لیے خصوصی اجازت لینا پڑتی تھی۔
اور اب بھی لینی پڑتی ہے۔ میں اور سلمان جو نیا دوست بنا ہے اس کی تفصیل سے ممی کو آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لنچ ہر فرد الگ الگ ٹائم پر لے سکتا ہے مگر ڈنر پر سب کا موجود ہونا ضروری ہے۔ وہی پرانا مقولہ کہ جو فیملی ساتھ کھانا کھاتی ہے ہمیشہ اکٹھی رہتی ہے پر سختی سے یقین کیا اور کروایا جاتا ہے۔ تم خود سوچو، اتنی کیلکولیٹڈ زندگی میں جہاں اتفاقات اور حادثات کا دور دور تک کوئی چانس نہ ہو، مجھے اگر ایک ہی شخص مختلف حلیوں اور مختلف ٹریٹس کے ساتھ مختلف جگہوں پر نظر آئے گا تو میرے حواس خمسہ کا جواب دے جانا لازمی ہوگا یا نہیں؟ مہانور سے سنی باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ اس نے انتہائی سادگی سے اپنا تعارف کرایا تھا۔ مجھے اپنے سردار چاچا سے بہت محبت ہے اور چاچی صابرہ سے بھی۔ ان دونوں کا کوئی بچہ نہیں، اس لیے وہ مجھے اور سلمان کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ مجھے کچھ زیادہ، مجھے سلمان کی نسبت گاؤں کا ماحول زیادہ پسند ہے۔ سردار چاچا نے میری خاطر ہی وہاں پر ایکسٹرا پیسے دے کر اور گندم کی بوری دے کر بندر والے کو بلوایا تھا۔ کھاری بیچارہ تو مان ہی گیا تھا کہ وہ بندر والا پہلے والا بندر والا نہیں تھا کیونکہ اس کی باندری لولی تھی اور باندر بھینگا۔ یہ بات سناتے ہوئے اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ تمہیں کھاری سے ملنے کا اتفاق ہو تو پتہ چلے کہ وہ کتنا معصوم اور بے ریا ہے۔ کھاری نے ہی میلے والے سائیں سے بات کرنے کا بندوبست کیا تھا۔ بڑا ہی دلچسپ لڑکا ہے کھاری، وہ کہہ رہی تھی اور ساتھ محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ تم بھی کتنی معصوم اور بے ریا ہو، اس نے کروٹ بدل کر سوچا۔ اختر تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن دیکھا اس نے تمہارے بارے میں کتنا صحیح تجزیہ پیش کیا، مگر خدا نہ کرے جو اختر کی پیشن گوئیاں بھی تمہارے لیے درست ثابت ہوں۔ دوسرے ہی لمحے اس نے گھبرا کر سوچا، اختر کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، ایک بات سے دوسری پر، ایک موضوع سے دوسرے پر مینڈکوں کی طرح چھلانگیں لگاتا رہتا ہے۔ میں نے برا کیا جو تمہیں اس کے پاس لے گیا۔ اللہ نہ کرے کہ جو تم اتنی سیدھی سادی زندگی گزار رہی ہو تمہیں کبھی کہیں کسی مشکل سے دوچار ہونا پڑے۔ مجھے تو تمہاری صاف پرسکون اور ٹھہری ہوئی سیدھی سادی زندگی پر رشک آ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے جو تمہاری ایسی زندگی کو کسی کی نظر لگے۔ وہ سوچ رہا تھا اور اس کے تصور میں مہنور کے مختلف روپ آ رہے تھے۔ گاؤں کے کھلے میدان میں بے ترتیب بالوں اور سادہ سے حلیے میں بھٹا کھاتی لڑکی جس نے اسے بندر کا تماشا دکھانے کی درخواست کی تھی اور جو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے بھائی اور کزن کے ساتھ انگریزی زبان میں جو گفتگو وہ کر رہی تھی اس کا ایک ایک لفظ اس کے سامنے کھڑے بدحلیہ میلے سے گندے سندے کپڑے پہنے بندر والے کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ منگو کے میلے میں اس لڑکی نے ہلکے فالسئی اور سفید رنگ کے امتزاج سے بنے پرنٹ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہلکے فالسئی رنگ کے بڑے دوپٹے کے چاروں طرف سفید لیس لگی تھی اور اس دوپٹے سے اس نے اپنا سر اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ہلکے نیلے رنگ کا فلاسک تھا اور دوسرے ہاتھ میں دھوپ کا چشمہ۔ وہ لڑکی جو اس کی آواز کی مٹھاس کا راز جاننا چاہ رہی تھی، اس کا حلیہ اسے اب تک نہیں بھولا تھا۔ سید پور میلے میں کمہار کے چاک پر نظر رکھے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر چونکنے والی لڑکی نے تنگ موری کی نیلی جینس پر کھدر کا کرتا پہن رکھا تھا جس کے گلے پر ہلکے نیلے رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی اور اس نے گہرے اور ہلکے نیلے رنگ کے امتزاج کا سکارف بھی گلے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے ایک بازو پر گہرا نیلا سویٹر لٹک رہا تھا۔ کمہار نے ایک ہی نظر میں اس کے کینوس کے رنگ کے جوتوں سے اس کے گندمی بھورے بالوں تک اسے دیکھا بھی تھا اور پہچانا بھی تھا۔ وہ کمہار کو دیکھ کر بوکھلائی تھی اور گھبرا بھی گئی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک بے نام سا خوف تھا۔ وہ اسے بھوت سمجھی تھی یا کوئی بلا جو یوں اس سے ٹکراتی تھی۔ سعد کو لگا وہ عمر بھر مہنور کے ان تاثرات کو بھلا نہیں پائے گا جو سید پور کے میلے میں کمہار کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ظاہر ہوئے تھے، اور وہ دن جب اس نو آموز آرٹسٹ کی پہلی تصویری نمائش منعقد ہوئی تھی۔ سیاہ ٹراؤزر اور میرون شرٹ، سیاہ آویزے اور سیاہ میرون سکارف میں پہلی بار سعد نے اسے ڈھنگ اور سلیقے سے تیار ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر لپسٹک سجی تھی اور بالوں میں سلیقے سے برش کیا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ فطری اضطراب تھا جو ایک نو آموز آرٹسٹ کے چہرے پر اپنے کام کی پہلی نمائش کے موقع پر ہو سکتا تھا۔ وہ ان اتفاقات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا جو اس لڑکی کا بار بار سامنا کروا رہے تھے۔ اس نے ایک مختصر چکر لگا کر اس کے چارکول سکیچز کا جائزہ لیا۔ نو آموزی اور ناپختگی اس کے کام میں صاف اپنی جھلک دکھا رہی تھی، لیکن وہ خود کو اس کا ایک سکیچ خریدنے کی بات کرنے سے روک نہیں پایا تھا۔ اسے صرف یہ جاننے کی دھن سوار ہو چکی تھی کہ ایک نارمل انسان کے حلیے میں وہ اس کو پہچان سکتی تھی یا نہیں، یا پھر شاید وہ اس کے چہرے پر اتری حیرت اور اس کی آنکھوں کی بے یقینی کا ایک بار پھر نظارہ کرنا چاہتا تھا، اور وہی ہوا جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ اس کو اس نارمل حلیے میں دیکھ کر بھی وہ پہچان گئی تھی، نہ صرف پہچان گئی بلکہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ سعد کو لگا اس آمنے سامنے میں وہ مہنور کو پچھلی تمام ملاقاتوں سے زیادہ سمجھ پایا تھا،
और उस तारुफ में उसे सबसे ज़्यादा मज़ा भी आया था। उसके बाद वो उससे कभी मिल भी पाएगा या नहीं, उसे इस बात का ख्याल भी आया था, क्योंकि एक ही तरह के इत्तेफाकात का सिलसिला बहुत दराज नहीं हो सकता था। लेकिन उसी शाम म्यूज़िक फेस्टिवल के हज़ारों के मजमा में वो भी मौजूद होगी और एक बार फिर उसको पहचान लेगी। इसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। उसी ब्लैक ट्राउज़र, मैरून शर्ट, ब्लैक और मैरून स्कार्फ और मैरून और ब्लैक पुल ओवर में मलबूस वो उसका हाथ पकड़कर उससे पूछ रही थी वो कौन था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर वहशत थी। आंखों में हिरनी किसी हैरत और खौफ था। वो तमाशाई थी, बेखबर थी कि उसकी ये बेखुदी उसे तमाशा भी बना सकती थी। साद को उसका ये रूप उसके तमाम गुज़िश्ता रवैयों से अच्छा लगा था। एक लम्हा को उसका दिल चाहा था कि वक्त वहीं रुक जाए और इर्द गिर्द से उठती आवाज़ें और चमकती रोशनियाँ बंद हो जाएं। वहाँ पर सिर्फ वो और चीखती चिल्लाती, सवाल करती वहशत ज़दा लड़की मौजूद हो। मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। उसे उससे अपना बाजू छुड़ाना पड़ा था। मजमा का ध्यान किसी दूसरी तरफ मबजूल करवाना पड़ा था। फोक फेस्टिवल में विदेशी गाना गाकर उसने सबकी तवज्जो से वो मंजर हटाने की कोशिश की और कामयाब रहा था। वाह लड़की, तुम भी खूब हो। तुम्हारी हैरत ने मुझसे क्या क्या हरकतें सरजद करवाईं। वो करवट बदलकर सीधा हुआ और मुस्कुरा दिया। ये सब सुनकर मुझे जो भी महसूस हो रहा है वो नफ़रत तो हरगिज़ नहीं है। फिर उसकी समात से महानूर की आवाज़ टकराई। तुम्हारे इस जुमले ने हमें अच्छा दोस्त बना दिया। उसने दिल ही दिल में महानूर को मुखातिब किया। देखा कैसे मुझे तुम्हारा हर रंग, हर रूप याद है, और तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। ये तो डन है। उसने सोचा, चलो खैर, ये तो हमेशा से होता आया है। ज़िंदगी मिलने और बिछड़ने का ही तो नाम है। तुम यहाँ रहो या किसी दूसरे शहर में, मेरे कॉन्टैक्ट्स के बेहतरीन दोस्तों की लिस्ट में तुम्हारा नाम तो शामिल रहेगा। उसने दाएं तरफ करवट बदली और फिर आंखें बंद करके सो गया। चलो जी मौलवी जी, चौधरी साहब का सद्दा आया है जी। खारी ने मस्जिद के सहन में बिछी चटाइयों पर बैठे अशखास से मुखातिब मौलवी सिराज सरफराज की गुफ्तगू में रखना डालते हुए कहा। मौलवी सिराज सरफराज के बड़े से जिस्म में मौजूद नन्हा सा दिल हलक में आ गया। हैं जी, चौधरी साहब ने? उन्होंने उस खारी को इज्जत देने की कोशिश करते हुए सवाल किया, जो उस वक्त मस्जिद का आम नमाजी नहीं, चौधरी साहब का पैगाम्बर बनकर आया था। हाँ जी, चौधरी साहब ने बुलाया है जी। खारी न जाने क्यों इस सूरत हाल पर खुश नज़र आ रहा था, यूं जैसे मौलवी साहब को चौधरी साहब का मेहमान बनने का शर्फ उसकी वजह से मिलने वाला था। पर खारी बेटा, झट गुजरता है कि अजान का वक्त होने वाला है। मौलवी साहब ने हलक में अटका थूक निगलते हुए कहा। जाने क्यों उन्हें इस बुलावे में अपना तबादला नज़र आने लगा था। ओ नहीं जी, खारी ने हाथ के इशारे से तसल्ली देते हुए कहा। चौधरी साहब ने टाइम देख के ही घलिया है। खारी पुत्र, असर तो पहले मौलवी साहब ने बुला लिया, बड़ा ज़रूरी काम है। अच्छा जी। मौलवी साहब ने अपनी सुरमा लगी आंखें अपने मुखातबिन से चुराते हुए सूरत हाल पर गौर किया और उन्हें महसूस हुआ कि खारी की बात माने बगैर चारा नहीं। और मौलवी जी जल्दी करो, चौधरी साहब ने फिर लाहौर के लिए निकल जाना है। उधर लाहौर के बड़े अफसर के पुत्र होरा का चौधरी साहब ने वलीमा अटेंड करना है। खारी ने जल्दी का शोर मचाकर मौलवी सिराज सरफराज को मजीद बौखला दिया। वो अपना साफा संभालते उठे और सर पर बंधे कपड़े को खोलकर दोबारा बांधने लगे। मोटरसाइकिल ते आया आपको लेने, चौधरी साहब ने कहा था। खारी पुत्र इंज वापस आई जिस तरह लामा आता है। मौलवी साहब ने अपना सुर्ख रंग का घिसा हुआ खुस्सा पाँव में फंसाया और चलो जी जनाब करते मस्जिद के सहन से बाहर निकल गए। खारी के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे मौलवी साहब को जितनी सूरतें और दुआएं याद थी सब पढ़ डाली। या मौला, बड़ी मुश्किल से एक मुस्तकिल और मुकम्मल ठिकाना रहने को मुयस्सर हुआ है। लोग बाग इज्जत करते हैं, पेट भर खाने को मिल जाता है, ज़िंदगी गुजारने की छोटी मोटी सब ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, बीबी और बच्ची के सर पर इज्जत की छत तनी है। मेरे प्यारे मौला, इस ठिकाने से बेठिकाना ना करना। इन बूढ़ी हड्डियों में अब किसी और मंजिल के रास्तों की खाक छानने का हौसला नहीं है। और रास्ता भर दुआएं करते आए थे। खारी का मोटरसाइकिल फार्म हाउस के दाखिली रास्ते पर गेट से अंदर कहीं आगे जाकर रुका था। मौलवी साहब ने फार्म हाउस के गेट से आगे का कोई मंजर इन 5-6 सालों में नहीं देखा था। चौधरी साहब से भी अब तक इक्का दुक्का मुलाकातें गांव के किसी रिहायशी के ऐसे जनाजे पर हो जाया करती थी जिसमें चौधरी साहब खुद शरीक होते थे। मौलवी साहब के घर गंदम और धान की फसलें बाकायदगी से चौधरी साहब की तरफ से पहुंच जाया करती थीं। गाहे बगाहे फल और सब्जी, ईंधन और गुड़ शक्कर के तोहफे भी मौसूल होते रहते थे। मौलवी साहब दिल ही दिल में चौधरी साहब के मशकूर थे। नमाज के बाद उनके इकबाल की बुलंदी की दुआएं भी करते रहते थे। मगर यूँ चौधरी साहब की तरफ से बराह रास्त बुलावे का मकसद मौलवी साहब के ख्याल में तबादले के सिवा कुछ और नहीं आ रहा था।
खारी उनकी रहनुमाई करता उन्हें इमारत के अकबी हिस्से में ले गया, जिसकी वुसअत देखकर मौलवी सिराज सरफराज की सुरमा लगी आंखें खुली की खुली रह गई। इमारत का गेट देखकर उन्हें कभी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि इसका रकबा यूं मील हा मील तक फैला होगा। अकबी हिस्से में तहद्दे नज़र रंग बिरंग मौसमी फूलों की बहार थी। वो गिनती और रंगों में इतने थे कि एक नज़र तो क्या, कई बार देखने पर भी मौलवी सिराज उनका शुमार नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने उसकी कोशिश ही नहीं की। चौधरी सरदार खान ने अपने मुलाजमीन से मसरूफ़ गुफ्तगू थे। उनमें से कई फूलों को लंबी लंबी शाखों समेत काटने और कई उन शाखों को सलीके से समेटने और बांधने में मसरूफ़ थे। सारे फूल शहर जाते हैं बिकने के लिए। खारी ने मौलवी साहब की हैरत का अहाता करते हुए उनके कान में सरगोशी करते उन्हें बताया। मौलवी साहब को अपने हाल और मुस्तकबिल की फ़िक्र पड़ी थी। उनकी बला से फूल कहाँ जाते थे और क्यों जाते थे। वो वहीं खड़े मुंतज़िर नज़रों से चौधरी साहब के फारिग होने का इंतज़ार कर रहे थे। मुलाजमिन से गुफ्तगू करते हुए चौधरी साहब की नज़र मौलवी सिराज पर पड़ी और वो अपनी गुफ्तगू वहीं मुनक़ता करते उनकी तरफ बढ़े। शाबाश है भाई खारी पुत्र, ना मौलवी साहब को कहीं बिठाया, ना मुझे बताया कि उन्हें ले आए हो। उन्होंने मौलवी साहब से मुसाफा करते हुए खारी को सरजिश की। तशरीफ़ रखो जी मौलवी जी। खारी ने चौधरी साहब की इजाज़त पाते ही मौलवी साहब को वहीं रखे मूड़ों में से एक मूड़ा पेश किया। चौधरी साहब भी वहीं तशरीफ़ फरमा हुए। हुक्म सरकार, मौलवी साहब ने धक धक करते दिल को काबू करने की कोशिश करते हुए पूछा। बात कोई ख़ास नहीं, चौधरी साहब ने मुस्कुराकर कहा और दोबारा खारी से मुखातिब हुए। और पुत्र, कोई लस्सी, कोई चाय, कोई पानी, मेहमान की खातिर तवाज़ो करना सीखो। ओ जी भाड़ में गई खातिर तवाज़ो, आप हुक्म करें, मेरी जान ना ले लीजिएगा। मौलवी सिराज का दिल चाहा वो ये बात बुलंद आवाज़ में कह दें, मगर सिर्फ सोच कर ही रह गए। मौलवी जी, बीबी साहब का पैगाम मिला था बच्ची के पैदाइशी सर्टिफिकेट के बारे में। चौधरी साहब ने बिल्ली को थैले से निकालते हुए कहा। मैंने खारी को भेजा था कि बच्ची के कवायद कागज़ पर लिखवा लाए, लेकिन वो मालूमात अधूरी थी और शायद बीबी साहब को ठीक से याद भी नहीं। इस तरह सर्टिफिकेट नहीं बनते। मैंने सोचा आपसे खुद पूछ लूं और दाखिले जाने में वक्त कम रह गया है, बच्ची का साल ना ज़ाया हो जाए। ओह, मौलवी साहब को महसूस हुआ न जाने उनका कब से रुका सांस सीने से खारिज हुआ हो। उन्होंने अपनी सूखी ज़ुबान को खारी के पेश किए शरबत से तर करते हुए कहा। वो जी, शायद साहिवाल की पैदाइश है। उनके जहन में एक शहर का नाम आया। शायद साहिवाल? चौधरी साहब के लहजे में तहय्युर था। मौलवी जी, कमाल है, आपको बच्ची की पैदाइश का ज़िला भी ठीक से याद नहीं। मेरा ख्याल है 13-14 साल पहले ही की तो बात होगी। मौलवी जी, सादिया तो किन्ने वड्डे ने, शायद इसलिए याद नहीं। करीब खड़े खारी ने मौलवी साहब की मदद करने की अजीबोगरीब कोशिश की। और जा ओए झलिया, तुझे क्या पता मैं क्या पूछ रहा हूँ। चौधरी साहब ने उसे डांटा। वो जी, साहिवाल की ही पैदाइश है जी, मौलवी साहब ने हतमी फैसला करते हुए बताया। अच्छा, चौधरी साहब ने चंद लम्हे के लिए इस बात पर गौर किया। पर मौलवी जी, आप साहिवाल से इधर कैसे? बस जी, रोज़ी रोटी जहाँ लिखी हो बंदा वहीं पहुँच जाता है। मौलवी साहब को पहली बार कोई अकल का बहाना सूझा था। तो यूनियन कौंसिल में इंदराज नहीं करवाया था, मतलब कमेटी घर में? चौधरी साहब ने गौर से मौलवी साहब के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। ओ जी, उसके बाद मेरा ख्याल है 2 हफ्ते बाद ही हमें वो जगह छोड़नी पड़ी, तो इंदराज का ख्याल नहीं आया शायद। मौलवी सिराज ने दिल में अल्लाह ताला से कई सौ बार तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए कहा। अच्छा, चौधरी साहब को कुछ मायूसी हुई। यूँ तो मौलवी जी, काम टेढ़ा और मुश्किल हो जाएगा। चौधरी साहब, काकी सादिया बड़ी लायक बच्ची है, जदों देखो पढ़ती नज़र आती है, दिन से रात तक पढ़ती है। घट तो घट 24 में से 18 घंटे तो पढ़ती होगी जी। उसका साल मर गया तो रो रो कर पागल हो जाएगी। ऐसे में खारी ने गुफ्तगू में हिस्सा लेना फ़र्ज समझा। उसका दाखिला भिजवा दो किसी तरह, बेचारी का साल बच जाए। वो कहती है उसने डॉक्टर बनना है। खारी सिफारिश पर सिफारिश करने लगा था। ठीक है, करते हैं। चौधरी साहब ने कुछ सोचने के बाद सर हिलाया। आपके बस में तो बड़ा कुछ है चौधरी जी। मौलवी सिराज के सर से तबादले के खौफ का भूत उतरा तो उनके लहजे में सादिया वाले काम के लिए खुशामद उतर आई। लगे हाथों ये काम हो ही जाए तो क्या बात है, उन्होंने सोचा और मशकूर नज़रों से खारी की तरफ देखने लगे जो उनकी सिफारिश कर रहा था। मौलवी जी, है तो ये गलत और आउट ऑफ द वे काम, चौधरी साहब ने टांग पर टांग रखते हुए कहा। मगर मुझे बच्ची की तालीम के लिए लगन और शौक़ का ख्याल आ रहा है, उन्होंने साफ गोई से कहा। काम हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अपने हर मामले में सीधा और सच्चा होना चाहिए बंदे को। कभी के छोटे छोटे हेर फेर किसी वक्त के अजाब भी बन जाते हैं। मौलवी साहब ने मुजरिमों की तरह सर झुका लिया। बस जी, गलती हो गई जो इंदराज नहीं करवाया।
میں یہ نہیں کہہ رہا، چودھری صاحب نے کہا۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں۔ اوئے منڈیو، پھر انہوں نے کام میں مشغول لڑکوں کو پکارا۔ مولوی صاحب کے لیے سبزی اور پھل کی ٹوکری تیار کرو۔ کھاری پتر، انہوں نے کھاری کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب کو جلدی پہنچا دے مسجد، انہوں نے عصر کی نماز پڑھانی ہے جا کر۔ جی سرکار، کھاری نے سر ہلایا۔ اچھا پھر مولوی صاحب، چودھری صاحب نے اٹھتے ہوئے مولوی صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو درگزر فرمائیے گا۔ آپ اللہ کے خادم ہیں، اللہ کی مخلوق کو 5 مرتبہ اس کی خدمت میں حاضر ہونے کی پکار ڈالتے ہیں۔ آپ کے درجے کو ہم حقیر لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کا کیا کہا اس خدمت کے عوض ہی معاف ہو جانا ہے، ہماری پکڑ معمولی سی بات پر بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے لیے دعا کر دیا کریں بس۔ چودھری صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے مولوی سراج کے چہرے پر عجیب سی ندامت تھی اور ان سے چاہنے کے باوجود کوئی بات نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنا 4 خانے والا رومال اپنے چہرے اور آنکھوں پر پھیر رہے تھے جو گھڑی گھڑی نم ہو جاتی تھیں۔ مولوی صاحب اپنے اضطراب کے سبب غور نہیں کر پائے کہ ان کی ایک ایک حرکت کو کوئی بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور شاید اس کی وجہ کا اندازہ لگانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ مولوی صاحب کو واپس مسجد تک چھوڑنے کے راستے میں کھاری مکمل طور پر خاموش رہا تھا۔ لمبی بریک کے بعد کالج دوبارہ کھلنے میں چند ہی دن باقی رہ گئے تھے اور اب اسے واپس لاہور جانا تھا۔ ارے میں اتنے دن یہاں کیسے رہ لی؟ ماما کی یاد دلانے پر کہ اگلے پیر سے کالج دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اسے یاد آیا وہ کتنے دن سے گھر سے دور تھی۔ شعبانہ کو واپس لاہور گئے بھی ہفتہ ہو گیا اور وہ بیچاری پوچھ پوچھ کر ہلکان ہو رہی ہے کہ آخر میں یہاں کیوں رکی ہوئی ہوں۔ اب میں اس کو کیا بتاؤں کہ کیوں رکی ہوئی ہوں جبکہ مجھے خود بھی پتہ نہیں۔ اس نے فرقان ماموں کے گھر کے لاؤنج کے اندر اتنے دنوں میں پہلی بار غور کرتے ہوئے سوچا۔ کس کے لیے بھلا؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی۔ اسلام آباد بہت خوبصورت اور ویل سیٹل ہے اس لیے؟ اس نے پہلی وجہ پر غور کیا۔ ہرگز نہیں، پھر خود ہی اس وجہ کو مسترد کر دیا۔ فرقان ماموں اور مامی کی مہمانداری زبردست تھی۔ دوسری وجہ ذہن میں آئی۔ ہاں تھوڑی بہت یہ وجہ ہو سکتی ہے، اس نے اتفاق کیا۔ میں یہاں ریلیکس محسوس کر رہی تھی خود کو۔ تیسری وجہ ذہن میں آئی۔ وہ تو میں گھر میں بھی ہوتی ہوں۔ اچھا ہاں، سارا خان سے ملاقات جو کرنی تھی، اس نے خود کو ایک بڑی وجہ بتائی۔ وہ تو ہو گئی تھی 2 مرتبہ، پھر اس کے بعد کیوں ٹکی ہوئی ہوں میں؟ دل نے سوال کیا۔ فلزا ظہور سے ملاقات کرنی تھی، ایک اور بات ذہن میں آئی۔ نہیں، اس تصور سے اسے جھرجھری سی آ گئی۔ شاپنگ، سیر، ہوٹلنگ، آخر کیا؟ وہ وجوہات گنتی اور انہیں مسترد کرتی رہی۔ میں ہوں واحد اور بڑی وجہ۔ اس کے ذہن پر چسپاں ایک شبیہ ہر وجہ کے عقب سے جھانک جھانک کر اسے اپنی طرف اشارہ کر کر کے بتا رہی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے اگلی وجہ پر غور کرنا شروع کر دیتی۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، جو بھی ہے اب میں کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ میرا تو ابھی بھی واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا، مگر کیا کروں، جانا تو ہے۔ اس نے منہ بنائے اور اپنا سیل فون اٹھایا۔ میں اس جمعہ کو واپس جا رہی ہوں۔ اس نے ایک ٹیکسٹ ٹائپ کیا اور میسج بھیج دیا۔ اسکرین پر بنے لفافے کے نشان سے لفافہ اڑ اڑ کر پیغام پہنچنے کی نشاندہی کرتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس کا پیغام موصول کرنے والے تک پہنچ چکا تھا۔ ریڈیو پاکستان اپنی کوئی سالگرہ وغیرہ منا رہا ہے غالباً۔ خدیجہ نے نفاست سے سبزیاں کاٹتے ہوئے فاطمہ کو اطلاع دی۔ فاطمہ نے ٹی وی اسکرین سے نظر ہٹائی۔ یہ ریڈیو کی خبر تمہیں کیسے ہو گئی؟ تم نے اخبار میں کبھی شوبز نیوز کے علاوہ کچھ اور پڑھا ہو تو تمہیں بھی خبر ہو جائے۔ خدیجہ نے فاطمہ کے چونکنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اخبار میں آئی تھی یہ خبر؟ فاطمہ نے دوبارہ ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہیں کوئی خاص دلچسپی محسوس ہوئی کیا اس خبر میں؟ تھوڑی دیر بعد فاطمہ کو خدیجہ سے پوچھنے کا خیال آیا۔ ہاں، خدیجہ نے کٹی ہوئی سبزیوں کو پیالے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا کوشش کروں گی کہ ان پروگرامز کو فالو کروں، شاید کہیں بیچاری شہناز کا تذکرہ بھی آ جائے۔ لو، فاطمہ کو گویا خدیجہ کے جواب سے مایوسی ہوئی۔ شہناز؟ کون سا شہناز بیگم تھی جو اس کا تذکرہ آئے؟ اکا دکا غزلوں اور گیتوں کے سوا اس نے گایا ہی کیا تھا؟ ہاں یہ تو ہے، مگر ان دنوں اس کی وہ اکا دکا غزلیں اور گیت صبح اور شام سنوائے ضرور جاتے تھے۔ ان کے لیے فرمائشی خطوط بھی آتے تھے۔ پھر اس کے بعد نہ شہناز آئی نہ شہناز کے گیت۔ فاطمہ نے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ ویسے عجیب بات ہے، ریڈیو کے ریکارڈز میں تو وہ گیت ہوں گے ہی، شہناز نہ بھی رہے ریکارڈز تو رہے ہوں گے نا محفوظ۔ سنا تھا کہ اس نے جس چنگیز کی اولاد سے شادی کر لی تھی اس نے جینا حرام کر دیا تھا اس کا۔ ریکارڈ بھی جلا دیے ہوں گے جیسے تاتاریوں نے بغداد کے کتب خانے جلا دیے تھے، خدیجہ نے کہا اور خود ہی ہنس دی۔ اس روز جو رئیسہ کا فون آیا تھا تم نے محسوس نہیں کیا؟ شہناز کا ذکر جب میں نے کیا مجال ہے جو ایک لفظ بھی بولی ہو؟ فاطمہ کو یاد آیا۔
وہ کیوں بولے گی؟ خدیجہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے باپ کی پوری جائیداد ہتھیانے کا موقع مل گیا۔ اس کے لیے تو اس کا منظر سے غائب ہونا نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوا۔ وہ آئے روز پورا یورپ ایک کیے دیتی ہے، کہیں کوئی ولا خریدا جاتا ہے، کہیں کیا اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں شاتو، خدیجہ تم جیلس ہو رہی ہو، فاطمہ نے کہا لگایا۔ میں کیوں جیلس ہوں گی بھائی، ہماری تو گزر گئی۔ اب ولا میں رہنے والے شاتوؤں اور پیلسوں میں رہنے والے ہوں یا ہماری طرح ان پرانی کوٹھیوں میں رہنے والے، سب ٹھاٹھ یہاں ہی چھوڑ کر بنجاروں کی طرح لاد چلنے کو ہیں۔ ویسے یہ بھی بے حسی کی انتہا ہی ہے کہ جو بیچاری شہناز کی خاندان بھر میں سے کسی نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی۔ سبھی مزے لے لے کر اس کے غائب ہو جانے، چنگیز کی اولاد سے شادی کر لینے اور پھر مارے جانے کی خبریں چسکے لے لے کر ڈسکس کرتے رہے۔ نہ کسی نے افسوس کا اظہار کیا ڈھنگ سے اور نہ ہی زحمت کی کہ کہیں سے پتہ کریں کہ اسے زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا۔ فاطمہ نے کہا، لو شائستہ بھابھی کے ابا جو منسٹری آف انفارمیشن میں اس وقت کوئی اونچے افسر تھے، انہوں نے جب کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں اس کا پتہ لگانے کی، تو آغا جی نے کہا، خبردار جس نے شہناز کا پتہ لگانے کی کوشش کی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ بھاشن سن کر سب کے سب دبک گئے۔ خدیجہ اٹھ کر باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے بولی، بھائی زین کا بیٹا رافع ایک بار بتا رہا تھا کہ اس کے ایک دوست کے ہاں ایک تقریب میں جو 2-3 مغنیائیں مدعو تھیں، ان میں سے ایک پر شہناز کا گمان ہوتا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام شہناز ہے کیا؟ تو وہ محترمہ غصے سے بولی، فری ہونے کے بہانے نام ہی پوچھا جاتا ہے سب سے پہلے۔ وہ بیچارہ تمہارے شرمندگی کے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ آپا جی آپ مجھے اپنے رشتے کی ایک پھوپھی جیسی لگتی ہو۔ فاطمہ نے خدیجہ کے پیچھے باورچی خانے میں آتے ہوئے کہا، ویسے ریڈیو کے نام سے تمہیں اور بہت کچھ یاد نہیں آیا؟ خدیجہ نے فرائی پین میں تیل ڈال کر چولہے پر رکھتے ہوئے مڑ کر فاطمہ کو دیکھا۔ بہت کچھ، فاطمہ نے واٹر ڈسپینسر سے کپ میں گرم پانی نکالتے ہوئے کہا۔ اردو سروس اور اس کے براڈ کاسٹرز کی جادوئی آوازیں، ایس ایم شفیق جس کی آواز پر مرا کرتے تھے ہم۔ خدیجہ نے کئی سبزیاں گرم تیل میں ڈال کر الٹتے پلٹتے ہوئے کہا، آپ کی فرمائش اور پھر رات کو تعمیل ارشاد۔ فاطمہ نے لقمہ دیا۔ فوجی بھائیوں کا پروگرام اور ریڈیو جموں کی حقلی خبریں، خدیجہ نے بے اختیار مسکراتے ہوئے کہا۔ ریڈیو پھر ٹی وی، چوائس محدود تھی اور چارم زیادہ، اب چینل زیادہ ہو گئے اور چارم ختم۔ ویسے بھی اب نہ وہ آوازیں رہی ہیں نہ وہ لوگ۔ خدیجہ ناسٹیلجک ہو رہی تھی۔ خیر ایسا بھی قحط نہیں پڑ گیا، فاطمہ نے گرم پانی میں چاکلیٹ پاؤڈر ملاتے ہوئے اختلاف کیا۔ پچھلے دنوں فیسٹیول میں شریک سنگرز کے کلپس دکھائے جا رہے تھے، ان کی ایک دو کی آوازیں تو مجھے بہت ہی میلوڈیس لگیں۔ اصل میں آج کل میوزیکل انسٹرومنٹس اتنے بیہودہ ہوتے ہیں کہ ان کی گونج میں کسی کی آواز کی کوالٹی کا تو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا، خدیجہ نے کہا اور سبزیوں میں ابلے چاول ملانے لگی۔ ماہنور واپس آئے تو اس سے بہت سی خبریں سننے کو مل جائیں گی، باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ فاطمہ کو یکدم خیال آیا، ماہنور تو ڈیرہ ہی جما کر بیٹھ گئی اسلام آباد میں۔ خدیجہ کو بھی یاد آیا، اس نے تو کوئی فون بھی نہیں کیا کبھی۔ آج کل بچے اپنی ایکٹیویٹیز میں مگن ہو کر سب کچھ بھول جاتے ہیں، فاطمہ نے کہا۔ انہیں اچانک ماہنور شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ او بی بی جی، سارے بنیرے ساریاں دیواراں بھر گئیاں، گملیاں نال ہون کوئی جگہ باقی نہیں رہی، کھاری نے ہانپتے ہوئے صابرہ سے کہا۔ تو جو بچ گئے ہیں وہ کیا میرے سر پر رکھے گا؟ صابرہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تے ہون میں کدھر رکھاں جی باقی گملے، کھاری روحانسا ہو رہا تھا۔ باورچی خانے کی چھت پر رکھ دے، آگے کر کے کھڑکیوں کے شیڈز پر رکھ دے پاکی۔ صابرہ کو یہی جگہ خالی نظر آئی تھی۔ اللہ کرے زور دی ہنیری آئے تے ٹھا ٹھا کر کے گر جائیں گملے باورچی خانے دی چھت سے۔ کھاری صبح سے اپنے تئیں اس بیکار کام میں لگا ہوا تھا اور سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ چودرانی فارم ہاؤس کی رونق کی ضد میں یہ گملے یہاں رکھوا رہی تھیں اور یہاں ان بے زبان پودوں کا خیال کسی نے نہیں رکھنا تھا۔ تے اے جیڑی ہے رضیہ چڑیل، اس دا سر تو ضرور ہی پاٹے جدوں گملہ اے دے سر تے ڈگے۔ اس نے رضیہ کو دل ہی دل میں کوسا جو صابرہ کی ملازمہ خاص تھی اور مسلسل کھاری کے سر پر افسر بنی ہدایات دے رہی تھی۔ بی بی جی سوکھے پتے نہیں جھاڑے جی کھاری نے، رضیہ نے گویا اس کے دل کا کوسنا بھانپ لیا۔ فوراً ہی شکایتی انداز میں صدا لگائی۔ کھاری نے جواباً دانستہ ایک گملہ چھت کے بالکل ہی کنارے پر اٹکا دیا۔ بلی چھال مارے تو اس دا سر ضرور پاٹے۔ چلو اب پانی کی پھوار بھی مارو سارے گملوں کو۔ صابرہ نے کچن میں نکل کر رنگا رنگ پھولوں سے سجے گملوں کی بہار دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا، او بی بی جی آج کل نہیں پھوار مارتے ان کو، کل عاشق نے ان کی گوڈی پانی سب کر دیا تھا، ہن کافی دن ضرورت کوئی نہیں۔ کھاری نے اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا،
اچھا پھر ایسا کرو، وہ جو بڑے بڑے بنتے ہیں آرڈر پر ان کا ناپ لے جا اور جا کر دین محمد کو پکڑا آ۔ کھاری صابرہ کے ہاتھ بہت دن بعد آیا تھا، وہ اس سے وہ تمام کام لینا چاہتی تھی جو ذہن میں آ رہے تھے۔ او نا جی نا، کھاری نے کان میں انگلی سے خارج کرتے ہوئے سر ہلایا۔ آج نہیں ہونا اور کوئی کام؟ کیوں، آج کیا ہے؟ صابرہ نے اسے گھورا۔ چودھری صاحب نے کہا تھا گملے گھر پہنچا کر ریڑھی واپس بھیج دینا اور خود دوڑ کر مولوی صاحب کے گھر ان کی بیٹی کو پیدائش کی پرچی پکڑا آنا۔ میں ادھر چلا۔ بن گئی پیدائش کی پرچی؟ صابرہ نے تجسس سے کہا۔ آہو جی بن گئی، پکا بے فارم بنوا دیا چودھری صاحب نے، کھاری نے فخر سے کہا۔ چودھری صاحب کی کیا باتاں ہیں، اونا کو اکو فکر تھی سعدیہ کا سال نہ مارا جائے۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ کدھر ہے پرچی، دکھا ذرا، صابرہ نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے ناک چڑھا کر کہا۔ یہ لیں جی، یہ ہے۔ کھاری نے جیب سے مومی کاغذ میں تہہ کر کے محفوظ کی گئی پرچی نکالی۔ صابرہ نے چھیننے کے سے انداز میں اسے کاغذ لے لیا۔ کوئی ضرورت نہیں خود جا کر انہیں پرچی پکڑانے کی، ان کو ضرورت ہے خود آ کر لے جائیں۔ کھاری کچھ دیر اس اچانک کارروائی پر ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ پر جی چودھری صاحب نے آکھا تھا، اس نے حلق تر کرتے ہوئے کہنے کی کوشش کی۔ اور جی میں نے ویسے بھی ادھر جانا ہے سبق لینے واسطے، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ تو جاؤ سبق لینے، صابرہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ پر پرچی وہ خود آ کر لے جائے گی مولوانی۔ پرچی بنوانے کا کہنے بھی تو ادھر آئی تھی، اب اس کی ٹانگیں تو نہیں ٹوٹ جائیں گی آتے ہوئے۔ پر بی بی جی بہن جی تو کٹوا ہی آتے جاتے ہیں کہیں، کھاری نے ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں تو آئے نا، اپنا کام ہے اس کا، ہم اس کو کھا تو نہیں جائیں گے، صابرہ نے تنک کر کہا۔ کٹوت آتے جاتے ہیں، انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کھاری کے الفاظ دہرائے۔ کھاری نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سر جھٹکا اور تیز قدموں سے چلتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کو بڑا برا لگا۔ رضیہ جو یہ ساری گفتگو سن رہی تھی صابرہ کو تیش دلانے کے لیے بولی، اس کے لیے تو جی چودھری صاحب نے جو کہہ دیا وہی بات آخری ہو گئی، اس لیے برا لگا۔ اس نے چودھری صاحب کو واپس جا کر اپنی کارکردگی کی رپورٹ خود دینی تھی۔ صابرہ اصل بات سے ناواقف اپنی عقل کے مطابق جو سمجھی کہتی رہی۔ یہ ابراہیم ہے، سعد نے ماہنور کو بتایا۔ ماہنور نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو چہرے سے خاصا خوش مزاج اور اپنے سراپے سے خاصا خوش خوراک نظر آ رہا تھا۔ ابراہیم میرا بچپن کا دوست ہے، ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک کی کوئی بات دوسرے سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اوہ دلچسپ، ماہنور نے کہا۔ یہ ریسٹورانٹ ابراہیم کا ہے، سعد نے ریسٹورانٹ کے انٹیریئر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور اس کا افتتاح چند دن پہلے ہی ہوا ہے۔ یہ بھی بتاؤ کہ اس کا افتتاح کس نے کیا، ابراہیم نے کہا۔ وہ تم بتا دینا، سعد نے اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا۔ ابراہیم کے دو ہی شوق ہیں، کثرت اور کھانا پینا۔ سعد نے زبان دانتوں تلے دبا کر شرارتی نظروں سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ اسی لیے اس کی روزی روٹی ایک عدد جم اور اب اس ایک عدد ریسٹورانٹ سے چل رہی ہے۔ ابراہیم نے اسے گھور کر دیکھا۔ آج ہم دونوں یہاں ابراہیم کی طرف سے انوائٹڈ ہیں، سعد نے شرارت سے ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل سعد کو نا، جواباً ابراہیم نے دوسری ٹیبل سے ایک کرسی گھسیٹی اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ مفتے اڑانے کا شوق ہے۔ اس نے کنکھیوں سے سعد کو دیکھا جو ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اس کے جوابی حملے کا منتظر تھا۔ جم کی ممبرشپ لیتا ہے نہ فیس بھرتا ہے، ابراہیم نے انگلی پر گنتے ہوئے کہا۔ مگر جم روزانہ آتا ہے اور اب میں مسکین یہ ریستوران کھول تو بیٹھا ہوں، اب یہ آئے روز اپنے کسی مہمان کو لے آیا کرے گا اور کہے گا ہم ابراہیم کی طرف سے خاص طور پر انوائٹڈ ہیں۔ جواب میں سعد قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابراہیم کو لگا اس نے کوئی انتہائی مضحکہ خیز بات کہہ دی ہو۔ شکر ہے تو نے اپنے کسی مہمان کی بات کی ہے، اپنی کسی مہمان نہیں کہا، ورنہ ماہنور سمجھتی میں گرل فرینڈز بھی تیرے کھاتے سے بھگتاتا ہوں۔ خیر میں اتنا کمینہ بھی نہیں ہوں، ابراہیم نے کہا۔ میں الفاظ کی ہیرا پھیریاں کوئی نہیں کرتا، تجھے بھی پتہ ہے۔ ہاں تو جی، پھر ابراہیم ماہنور کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جو اس نے مہمان بھگتانے ہیں نا اس ریسٹورانٹ کے سر پر، وہ تو بعد کی بات ہے۔ ہاں آج کی حد تک یہ سچا ہے، آج واقعی میں نے ہی آپ دونوں کو انوائٹ کیا ہے۔ اچھا، ماہنور جو ان دونوں کی نوک جھونک کچھ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سن رہی تھی بولی، لیکن وہ کیوں؟ دراصل اس کو تمہارے بارے میں بہت تجسس تھا، سعد نے کہا۔ یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ میں بقول اس کے مری روڈ پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ مگر ایسا تو کچھ نہیں ہوا، ماہنور نے حیرانی سے کہا۔ اس کی تشریح بھی یہی کرے گا، سعد نے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ چہل قدمی مطلب 40 قدم، مری روڈ اس دن جہاں میں تھا وہاں سے 40 قدم ہی دور تھی، ابراہیم نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا، ماہنور کے پلے اب بھی کچھ نہیں پڑا مگر وہ اخلاقاً مسکرا دی۔ اچھا اب، سعد نے میز پر انگلیاں بجاتے ہوئے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ تجھے کوئی کام ہے تو کر لے پھر۔ ہاں میں جا رہا ہوں، ابراہیم نے غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
मैंने आपके लिए स्पेशल कुजीन ऑर्डर किया है। फिर वो फखरिया अंदाज में महानूर की तरफ देख कर मुस्कुराया। आप जाते हुए हमारी कमेंट्स बुक्स पर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया, महानूर ने कहा। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? हमारे साथ खाना खाइए ना। ज़रूर, मैं आपको ज्वाइन करता जी। इब्राहिम ने कनखियों से एक मरतबा फिर साद को घूरा। लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम है। अभी नया नया काम शुरू किया है ना, 100 बखेड़े हैं। वो मुस्कुराया और खुदा हाफिज़ कहता वहाँ से चला गया। मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने उसे भगाया है? महानूर ने इब्राहिम के जाने के बाद साद से कहा। वो पहलवानों की औलाद है जनाब, यूं ही भागने वालों में से नहीं है, वो भी किसी के कहने पर। साद ने उसे तसल्ली दी। अच्छा, महानूर ने यूं कहा जैसे उसे साद की बात पर यकीन ना आया हो। दरअसल तुम्हारे इस मैसेज के बाद कि तुम फ्राइडे को वापस जा रही हो, मैं चाह रहा था कि तुमसे अलविदाई मुलाकात कर ली जाए। ये इब्राहिम का ही आइडिया था कि तुम्हें उसका रेस्टोरेंट दिखाया जाए। वो इसके बारे में ओवर एक्साइटेड है। साद ने महानूर का तामुल देख कर वजाहत की। और इसका नाम उसने किसके मशवरे पर इंतखाब किया? महानूर ने मुस्कुराते हुए खिड़की के शीशे से पार रोड पर खड़े रेस्टोरेंट के एक बोर्ड को देखा जिस पर रेस्टोरेंट का नाम चैटर बॉक्स लिखा हुआ था। हाँ, ये मैंने इसे तजवीज़ किया था क्योंकि ये वो खुद भी चलता फिरता चैटर बॉक्स है। साद ने हंसकर कहा। एक बात पूछूं साद? महानूर ने साद को बगौर देखते हुए कहा। उस रोज़ उसने ब्लैक ड्रेस पैंट पर स्काई ब्लू ड्रेस शर्ट पहन रखी थी और इस फॉर्मल लिबास में वो अपने आम हुलिये से भी ज़्यादा जाजिब नज़र लग रहा था। ज़रूर पूछो, साद ने कहा। तुम्हारी शख्सियत पहेलियों जैसी क्यों है? महानूर ने बिलाखिर वो सवाल कर ही डाला जो उसके दिल में बारहा उठा था। अगरचे तुमने मुझ पर एतमाद करते हुए अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। इतने मुख्तसर से दिनों में बंदर वाले, साईं, कुम्हार और फोक सिंगर की वो गुत्थियाँ जो शायद अरसे तक मेरे हवासों पर छाई रहती, किसी हद तक खुल गईं। तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, वो भी खासा जान गई। फिर भी, महानूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो अपने मखसूस अंदाज में होंठों पर हाथ रखे पूरे ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी शख्सियत पहेलियों जैसी है। एक के बाद एक और पहेली, उसके अंदर तीसरी पहेली, फिर चौथी। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद महानूर लम्हा भर के लिए चुप हुई, फिर साद का रद्द-ए-अमल भांपने के लिए उसकी तरफ देखा। साद की खामोशी पर उसे लगा जैसे उसके सवाल ने उसे नाराज़ कर दिया था, लेकिन कुछ देर खामोश रहने के बाद वो मुस्कुराया था। शायद मैं खुद को या अपनी फीलिंग्स को बयान करने का फ़न नहीं जानता, या यूँ समझ लो कि मुझे अभी तक कोई दूसरा शख्स ऐसा मिला ही नहीं मैं तफसील से बता सकूं कि मैं क्या सोचता, क्या चाहता हूँ। इसलिए मेरी शख्सियत किसी पर खुलती नहीं। नहीं, इसकी वजह यह नहीं है। महानूर ने सर हिलाया। इसकी वजह यह है कि अपनी तमाम आजिज़ी, इंसानी हमदर्दी, डाउन टू अर्थ शख्सियत के साथ साथ तुम में एक ख़ास तरह का एटीट्यूड है। तुम खुद को डीप डाउन दूसरों से बुलंद समझते हो, इसीलिए किसी को अपने बिल्कुल असल रंग के करीब फटकने की इजाज़त नहीं देना चाहते। यही चीज़ तुम्हारी शख्सियत को पहेली बना देती है। साद को शायद महानूर से इस कदर बेलाग तबसरे की उम्मीद नहीं थी। शायद तुम्हारा तज्जिया दुरुस्त हो, उसने कुछ सोचते हुए कहा। शायद ऐसा ही हो। वो एकदम उलझा हुआ सा लगने लगा था। लेकिन क्योंकि मैं इसकी एक वजह जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे तज्जिए से इत्तफाक नहीं करूँगा। हाँ, इसका तो खैर तुम्हें हक है, महानूर ने बेनियाजी से कहा और गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। तुमने सारा के बारे में क्या सोच रखा है? क्या सारा हमेशा इसी तरह हिम्मत हारे बेड पर पड़ी रहेगी? कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक वो खुद पर यकीन करना ना सीख लेगी, साद ने मुख्तसर जवाब दिया। और तुम्हारा क्या ख्याल है, उसमें कितना वक्त लगेगा? एक उम्र भी लग जाए तो परवाह नहीं, उसने सूप में पिसी हुई काली मिर्च छिड़कते हुए जवाब दिया। महानूर को लगा जैसे उसका दिल एक धड़कन धड़कना भूल गया हो। दूसरे लम्हे उसने खुद पर काबू पा लिया। वो खुद पर यकीन करना सीख भी ले तो क्या कभी दोबारा सर्कस रिंग में दाखिल हो पाएगी? महानूर को न जाने क्यों लगा कि उसके लहजे में तंज की हल्की सी चुभन थी। दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें मुमकिन हो जाती हैं जिनको अक्सर लोग नामुमकिनात में शुमार करके दाखिले दफ्तर कर चुके होते हैं। साद ने महानूर की तरफ देखे बगैर जवाब दिया। और रही सर्कस रिंग की बात, तो ज़रूरी नहीं कि वो सर्कस रिंग में दोबारा दाखिल हो। उसके पास करने को और बहुत कुछ होगा। तुम जानती हो दुनिया का, ज़िंदगी का कैनवस कितना वसी है और उस पर इस्तेमाल करने के रंगों की रेंज कितनी ज़्यादा है। उसने कबाब की प्लेट महानूर के सामने रखी। इसे टेस्ट करो, इब्राहिम ने ख़ास तौर से कहलवाया है कि इसे ज़रूर चखा जाए। और तुम्हारा अगला रूप क्या होगा? एक बार फिर महानूर को लगा उसके लहजे में तल्खी सी घुल गई थी। कोई पता नहीं। इस सवाल पर वो मुस्कुरा दिया। मन की मौज जिधर को ले गई। मन से याद आया, महानूर ने ड्रिंक का घूंट भरा। अख्तर क्या कह रहा था? तुम्हें या मन पालो या जन पालो, मुझे उसकी सिर्फ ये बात समझ में नहीं आई थी।
اختر کی باتیں اختر ہی سمجھ سکتا ہے۔ کبھی وہ ممولوں اور شہبازوں کے سبق پڑھانے لگتا ہے، کبھی پانی کے اندر سانس لیتی مخلوق کی طرف توجہ دلاتا ہے، کبھی کہتا ہے باؤ صاحب فقیری لائن پر لگ جاؤ، فقیر بن کے نہیں سوٹ بوٹ پہن کر، سعد نے اختر کے لہجے میں کہا، اور کبھی زن اور من کے قصے سنانے لگتا ہے۔ پھر تم اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ماہ نور نے ابرو ذرا سا چڑھا کر سعد کی طرف دیکھا۔ اگر اس کی باتیں بے تکی اور بے معنی ہوتی ہیں تو میں تو بہت سی جگہوں پر بغیر کسی وجہ کے جاتا ہوں، سعد نے مبہم سا جواب دیا۔ ایسی ہی جگہوں میں اختر کا ڈیرا بھی شامل ہے۔ ماہ نور نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے میرے ایک سوال نے آج تمہیں میرے سامنے بھی انٹروورٹ ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کھانے کے بعد ریستوران سے باہر نکلتے ہوئے ماہ نور نے ریستوران کی لابی میں سعد سے 2 قدم آگے چلتے ہوئے رک کر سعد کی طرف مڑ کر کہا۔ سعد نے کنسیلڈ لائٹس کی روشنی میں ماہ نور کو دیکھا۔ اس روز وہ شفون کی سیاہ لمبی قمیض اور سیاہ دوپٹے میں ملبوس تھی۔ اپنی عادت سے ہٹ کر اس نے ہلکا میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل لگا تھا اور کانوں میں سیاہ آویزے تھے۔ اس نے پاؤں میں اونچی ہیل کے سینڈلز پہن رکھے تھے۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، اپنے سوال کا جواب پانے کی بے صبری بھی۔ سعد نے اس کے تراشیدہ سلکی بالوں کی چمک کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ آئی ایم سوری اگر تمہیں ایسا لگا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ گلا کھنگار کر بولا، لیکن میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر میں کسی بات کے بارے میں شیور نہیں ہوتا میں اس کی طرف جاتا ہی نہیں۔ اگر میں تمہیں ایک اچھی دوست مان لینے کے بارے میں پر یقین نہ ہوتا تو کبھی اپنے پرسنلز تم سے شیئر نہ کرتا، ایسے پرسنلز جو تم سے پہلے میں نے کسی سے شیئر نہیں کیے۔ میں نے تمہیں اس روز یہ بات بتائی بھی تھی۔ اچھا، ماہ نور کو لگا وہ قدرے مطمئن ہوئی تھی۔ ہاں، سعد نے سر ہلایا۔ اب چلیں، اس نے کہا اور ماہ نور مسکرا کر آگے چل دی۔ ایک بات میں بھی کہوں؟ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سعد نے کہا۔ ہاں، آج تم بہت مختلف لگ رہی ہو۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکرایا۔ جتنی بار میں نے تم کو دیکھا ہے ان سے بہت مختلف، بہت اچھی، خاصی سین لک ہے آج تو۔ مذاق کر رہے ہو؟ ماہ نور جھینپ کر بولی۔ ہرگز نہیں، تم واقعی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ جھوٹ، ماہ نور نے بے ساختہ کہا۔ میرے دل میں جو بات ہوتی ہے میں کہہ دیتا ہوں، میں نے تم سے کہا تھا۔ میری یہ عادت نوٹ کر کے رکھ لو، سعد نے اسے یاد دلایا۔ سلمان ہے نا، اس نے مجھے یقین دلا رکھا ہے کہ میں جو مرضی پہن لوں کبھی ایوریج سے زیادہ اچھی نہیں لگ سکتی، ماہ نور نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا، سعد ہنسا۔ وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ میں ہوں ہی ایسی، وہ اسی طرح منہ بنا کر بولی۔ اب تو میں ہر کسی سے یہی سوال کرتی ہوں کہ ایک ایک ٹپ بتاتے جاؤ، میں خود کو کیسے امپروو کروں کہ اچھی لگنے لگ جاؤں، میں خود میں کیا تبدیلی لاؤں کہ پیاری لگنے لگ جاؤں۔ سعد نے ماہ نور کے دل کے زخم کرید ڈالے تھے، اب وہ بغیر سوچے سمجھے بول رہی تھی۔ سعد اس کی بات پر محظوظ ہوتے ہوئے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ کون مان سکتا تھا کہ بچوں کی طرح گلا کرتی یہ لڑکی کچھ دیر پہلے اس سے اتنے کٹیلے اور بڑے بڑے سوال کر رہی تھی۔ تم نے سائیں کی کافی بھی سن لی اور فوک فیسٹیول کے سنگر کے گانے بھی۔ آج میں تمہیں اپنی پسند کا ایک سانگ سنواتا ہوں۔ ماہ نور کے خاموش ہونے کے کچھ دیر بعد گاڑی میں سعد کی آواز ابھری۔ ماہ نور نے سر ہلایا۔ سعد نے گاڑی کا میوزک سسٹم آن کیا اور کچھ سانگز آگے پیچھے کرنے کے بعد ایک جگہ رک گیا۔ گاڑی میں برونو مارس کی آواز گونجنے لگی۔ او ہر آئیز میک دا اسٹارز لک لائک دے آر ناٹ شائننگ، ہر ہیئر فالز پرفیکٹلی وداؤٹ ہر ٹرائنگ، شی از سو بیوٹیفل اینڈ آئی ٹیل ہر ایوری ڈے۔ ماہ نور نے چونک کر سعد کی طرف دیکھا۔ ماہ نور کا دل معمول سے زیادہ تیز رفتار سے دھڑکنے لگا۔ ماہ نور دم سادے گانے کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ گانا ختم ہوا اور میوزک سسٹم بند ہو گیا۔ گاڑی میں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ قریب سے گزرتی گاڑیاں، ان کی روشنیاں، جگہ جگہ نصب برقی کمکمے، فٹ پاتھ، راہگیر، ہر چیز ساکت تھی اور وہ غیر محسوس طریقے سے آگے آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر گاڑی ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رکی۔ تمہارے ماموں کا گھر آ گیا ہے ماہ نور۔ اس کے کانوں کو محسوس ہوا سعد کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ مجھ پر اعتبار کرنے، میرے ساتھ باہر جانے، میری سننے اور اپنی کہنے کا بہت شکریہ ماہ نور۔ تمہارے ساتھ گزرا یہ مختصر وقت بہت خوبصورت تھا اور یادگار بھی، وہ کہہ رہا تھا۔ میری وجہ سے جتنا تم الجھن کا شکار رہیں، جتنا بے خود ہوئیں، لوگوں کی نظروں میں آئیں، اس کے لیے ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں۔ کیا یہ صرف اتنا اور یہاں تک ہی تھا؟ الفاظ بے اختیار ماہ نور کے منہ سے پھسلے۔ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اتفاقات کے بارے میں پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ میں واپس جا کر بھی تمہارے ساتھ رابطے میں رہ سکتی ہوں کیا؟ ماہ نور نے سوال کیا۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔
اور کیا تم مجھے یہ سانگ گفٹ کر سکتے ہو؟ ماہنور نے ایک ایسا سوال کیا جو اسے خود بھی اہمکانہ لگ رہا تھا۔ جواب میں سعد نے اسے چونک کر دیکھا۔ یہ سانگ؟ اس نے دہرایا۔ مگر یہ تو ہر جگہ تمہیں مل سکتا ہے، اس نے کہا۔ ہاں، ماہنور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ لیکن کیا تم یہ گانا مجھے گفٹ کر سکتے ہو؟ اس نے وہی اہمکانہ سوال دوبارہ دہرایا۔ اوکے، کچھ دیر سوچنے کے بعد سعد نے سر ہلایا۔ میں اس کا لنک تمہیں بھیج دوں گا، کیا تم اس کو ہی گفٹ سمجھ سکتی ہو؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے، وہ بے اختیار خوش ہو کر بولی اور ہنس دی۔ سعد نے دیکھا ہنستے ہوئے اس کے کانوں کے سیاہ آویزے ہولے ہولے ہلنے لگے تھے۔ اس کے دانت سفید اور چمکدار تھے۔ وہ اس کی بچوں جیسی فرمائش اور بہلاوے جیسے جواب پر یوں خوش ہو جانے پر مسکرا دیا۔ تم جانتی ہو ماہنور کہ تم کتنی خوش قسمت ہو، اس نے کہا۔ تم اپنی تمام کیفیات کا اظہار بلا جھجک کر سکتی ہو اور کر دیتی ہو۔ میرے نزدیک ایسے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں۔ تھینک یو فار دی کمپلیمنٹ، وہ سر کو دائیں جانب ذرا سا جھکا کر بولی۔ اس گانے کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں۔ ہاں، سعد نے کہا، ان الفاظ کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی یہ مجھے بہت پسند ہے۔ برونو مارس میرے بہترین پسندیدہ سنگرز میں سے ایک ہے۔ ماہنور نے کچھ دیر تک اس کی بات پر غور کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اترنے لگی۔ تم مجھے اس گانے کا لنک ہی گفٹ کرو گے یا الفاظ بھی؟ اترنے سے پہلے مڑ کر اس نے سعد کی طرف دیکھا اور ایک اور اہمکانہ سوال اس کے منہ سے نکلا۔ لنک، سعد نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے الفاظ کے لیے میری پسندیدگی جو ہم اکثر اچھے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ماہنور کے لیے اس کا جواب غیر متوقع تھا، اسے اندازہ نہیں ہوا، مگر اسے لگا اس پر سرتا پا خاموشی سی چھا گئی تھی۔ وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر جلتی بجھتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں اس سانگ کا لنک ضرور بھیجوں گا، وہ ہولے سے مسکرایا۔ ماہنور ایک لمحہ کو رکی اور پھر گاڑی سے باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ گڈ بائے ماہنور، سعد نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے کہا۔ ماہنور نے ہولے سے سر ہلایا۔ گاڑی کے پہیے گاڑی کے دوبارہ سٹارٹ ہونے پر ہلکے ہلکے چرچرائے اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ماہنور وہیں کھڑی گاڑی کو اس لین کے آخر تک جاتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ موڑ مڑ کر نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں نے تمہیں گڈ بائی نہیں کہا، اس لیے کہ میں تمہیں گڈ بائی نہیں کہنا چاہتی، ماہنور نے وہیں کھڑے کھڑے سوچا اور پھر مڑ کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ بیک ٹو ورک، وہ سعد کے آفس کے وسط میں 5 منٹ سے کھڑے اسے فائلز پر سر جھکائے دیکھ رہے تھے۔ اس کا کوٹ اس کی چیئر کی پشت پر رکھا تھا اور شرٹ کے کفس کے بٹن کھلے تھے، ٹائی کی گرہ ڈھیلی ہو چکی تھی۔ یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ سعد اپنے کام میں پوری توجہ سے مگن تھا۔ بیک ٹو ورک، 5 منٹ بعد انہوں نے اپنی سوچ کو الفاظ دیتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ سعد نے چونک کر سر اٹھایا اور مسکرا دیا۔ آپ جانتے ہیں میں اپنے الفاظ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اس نے کہا۔ انہوں نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ امید ہے کہ تمہارا وقت اب راضی خوشی پھر سے رواں ہو گیا ہوگا۔ اچھا خاصا، مختصر جواب آیا۔ ویسے ان وقت صاحب کے موڈ کیسے رہے اس آف میں؟ وہ چند قدم چل کر آگے آئے۔ خاصے اچھے، پہلے مختصر جواب کا ہیر پھیر کیا گیا۔ کوئی ہلا گلا، کوئی شور شرابہ، کوئی کھانا وانا، کوئی پینا پلانا، کوئی گرل فرینڈز، کوئی عاشقی معشوقی، کچھ نئی تازی؟ انہوں نے معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ سعد نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور ان کے بین السطور مدعا پر غور کیا۔ تقریباً سب کچھ ہی ہوا، اس نے قلم پر ڈھکن لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ پینے پلانے پر آ کر بات رہ گئی۔ وہ کیوں بھائی؟ آج کل تو سب وافر میسر ہے، پانی کی طرح بہتی ملتی ہے، انہوں نے دانستہ چوٹ کی۔ سعد نے ریوالونگ چیئر کو کمر کے دباؤ سے پیچھے کر کے سر اس کی پشت سے ٹکاتے ہوئے دکھ کا اظہار کیا۔ یہ تو ہے، سب میسر ہے، اس نے اسی طرح سر ٹکائے ٹکائے ان کی طرف دیکھا۔ مگر آپ جانیں میری میٹرنل جینز کتنی سٹرونگ ہیں، اب ان کا رجحان تو ظاہر ہے ٹھہرے اور دیسی طریقے سے کشید کیے گئے محلول کی طرف ہی ہوگا نا، اور سین یہ چل رہا ہے کہ ملاوٹ شدہ ہی دستیاب ہیں اور اکثر تو اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں ان کے استعمال سے، لہٰذا محتاط رہنا بہتر سمجھا۔ وائز گائے، انہوں نے کہا اور اس کی ٹیبل کے قریب آ کر فائلز چیک کرنے لگے۔ فرینکفرٹ کے بارے میں بتا دیا تمہیں معظم نے؟ فائلز کے صفحے پلٹتے پلٹتے انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ مسردہ جاں فضا صبح آتے ہی گوشت گزار ہو چکا ہے، اس نے ہاتھ میں پکڑے بال پوائنٹ کا ڈھکن کھولتے ہوئے جواب دیا۔ سامان نے کچھ بیگز رکھے تھے تمہارے بیڈ روم میں، ملاحظہ کیا؟ انہوں نے اسی طرح جھکے جھکے ایک اور سوال کیا۔ معذرت خواہ ہوں، نہیں دیکھ سکا۔ جینس کا اگر ایک سرا ٹھرے اور رم کی طرف کھینچے تو دوسرے کو اصولاً ان بیگز کی طرف کھینچنا چاہیے تھا۔ انہیں نہ جانے کیوں اس کے اس متوقع جواب سے تکلیف سی ہوئی۔ بدقسمتی سے ایک سرا اتنا سٹرونگ ہے کہ اس نے ایکویٹر کا سارا بیلنس بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ اس کا جھکاؤ مسلسل ایک ہی طرف ہے، دوسرے کی مقناطیسی کشش میں کہیں کوئی گڑبڑ لگتی ہے۔
انہوں نے رد عمل کے طور پر فائلز کو زور سے بند کیا۔ سعد نے عادتاً ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ ویسے آپ لندن تک ہی محدود رہے، گریٹ بریٹن کے دوسرے حصوں کا بھی وزٹ کر لیتے تو اچھا رہتا۔ اس نے ایک اور معنی خیز بات کی۔ مثلاً انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ سمپل۔ اس نے دونوں کوہنیاں کرسی کے بازو پر رکھ کر ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے شانے اچکائے۔ صرف انگلینڈ کیوں؟ اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور ایک ذرا فن لینڈ تک بھی ہو آتے۔ کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس امکان تھا کہ جینس کے کچھ ٹانڈے وہاں کے کسی باشندے سے بھی جا ملتے، اس نے کہا۔ خیر ویسا ہرگز نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو یا جیسا اپڈیٹ کیے جاتے ہو، انہوں نے بدمزہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی، میں تو صرف سیر سپاٹے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک بزنس ٹرپ تھا، سیر سپاٹا نہیں، انہوں نے خشک لہجے میں کہا، کیونکہ میں اپنے وقت کو یہ اجازت کبھی نہیں دیتا کہ وہ مجھے بلیک میل کرے۔ آپ کی عمر تک پہنچ کر میں بھی یہ دعویٰ کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، کیونکہ وقت نے کسی زمانے میں آپ کو جو جی بھر کر بلیک میل کیا اس کا ایک ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے، اور دوسرے کے لیے ہی میں آپ کو بزنس ٹرپ کا دائرہ فن لینڈ تک بڑھانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ واضح رہے کہ میں نے اولاد پالنے کا فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا، علتیں پالنے کا پلان میرے چارٹر میں کہیں اور کبھی شامل نہیں رہا۔ سعد نے دیکھا انہیں طیش آنے لگا تھا۔ ہیئر یو آر، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ آج آپ نے آخر کار اولاد اور علت کا فرق تو واضح کر دیا بالآخر، مگر چونکہ تمہارے ہاں بیلنس ذرا سا گڑبڑ ہے، لہٰذا امکان غالب ہے کہ تم عمر بھر اولاد کے بجائے علتیں ہی پالتے رہو گے، انہوں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے مبارک ہو، آپ کی پیشن گوئی خاصی خوشکن ہے، سعد نے ترکی بترکی جواب دیا۔ خیر فرینکفرٹ کا پلان کر لو، زیادہ دن نہیں ہے درمیان میں، وہ واپس بزنس پر آتے ہوئے بولے۔ شیور، وہ بھی اپنے ایگزیکٹو پروفائل میں واپس آ گیا۔ ناممکن ہی لگتا ہے کہ اتنے لمبے وقفے کے بعد یہ ملے اور چونچ لڑانے سے باز رہے۔ سعد کے آفس سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے سوچا، چل پھر ہے زندگی، تیری یہ مرضی ہے تو یوں ہی سہی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے سیل فون پر کوئی نمبر ملاتے ہوئے فیصلہ کیا۔ ہاں نادر، اب وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے صبح دیکھا ہے، سعد کی گاڑی کا ماڈل پرانا ہو چکا ہے، مجھے سب میکس کے نئے ماڈلز اور پرائس فارورڈ کرو ذرا جلدی۔